بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج مختصر بخاری شریف کی حدیث نمبر 39 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ کتاب الایمان کی حدیث ہے کہ حسن الاسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبی کیا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها رواه البخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا اسلم العبد، کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کر لے، جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لے اور اس اسلام کے اوپر اچھی طرح سے عمل پیرا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس سے پہلے اس سے ہو چکے ہیں۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد جو وہ کام کرے گا اللہ اس کو اس کا معاوضہ دے گا اور اس کا قصاص اور اس کا بدلہ دے گا۔ الحسنۃ بعشر امثالها، کہ نیکی جب وہ کرے گا تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں، الی 700 ضعف، اور وہ نیکی جتنے اخلاص سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسی حساب سے بڑھاتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا سکتا ہے۔ والسیئۃ بمثلها، جبکہ گناہ جو ہے اگر اس سے کوئی گناہ غلطی سرزد ہوئی تو اس کا بدلہ یا اس کی سزا، اس کے متعلق گناہ جو لکھا جائے گا بمثلها، اس کے برابر لکھا جائے گا۔ الا ان یتجاوز اللہ عنہا، سوائے اس کے کہ نہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، درگزر بھی فرما سکتا ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ دائرہ اسلام سے باہر رہنے والے لوگ جتنی بھی نیکیاں کریں ان کی نیکیاں اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہیں، چاہے وہ جو کام بھی کریں گے۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ ان کی مثال جیسے چٹیل میدان کے اندر رکھی ہوئی راکھ کی مانند ہے کہ جب اس کے اوپر تیز آندھی چلتی ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو قیامت کے دن دائرہ اسلام سے باہر رہنے والے لوگوں کی نیکیوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے چٹیل میدان میں راکھ اور اس کے اوپر تیز آندھی چل رہی ہو، تو وہاں پہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو قیامت والے دن دائرہ اسلام سے باہر رہنے والے لوگوں کی نیکیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص بڑے بڑے گناہ کر کے آیا ہو اور اس نے، جیسے کہ کفار تھے، مکہ کے کفار تھے، تو انہوں نے لوگوں کو قتل کیا، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن جس وقت دائرہ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جتنے بھی ان سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے تو دائرہ اسلام میں آنا، کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جب وہ اس حد کو عبور کرتا ہے اور کلمہ پڑھ دیتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو اس کے بعد اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کفر کے دور میں جو اس نے نیکیاں کی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اس کی جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں اپنی جگہ پر باقی رہتی ہیں۔ تو یعنی اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص دائرہ کفر میں ہے اور وہ یتیم خانے کھول رہا ہے، ہاسپٹل بنا رہا ہے، انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، تو جس وقت وہ دائرہ اسلام کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے، اور جو حالت کفر میں اس نے نیکیاں کی ہوں گی ان کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ اس لیے دائرہ اسلام میں آنا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔
اس کے بعد حدیث میں فرمایا کہ وکان بعد ذالک القصاص، اس کے بعد جب وہ اپنے اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے اور اچھی طرح عمل کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد اس کے اعمال درست رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں، جو نیکیاں اسے سرزد ہوتی ہیں، تو ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں تو لازماً عطا کرتا ہے۔ لیکن انسان جتنے اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور اس کا ثواب اسی حساب سے 700 گنا تک لے کے چلا جاتا ہے۔ اور پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے، مثال کے طور پر رمضان کے بارے میں کہا کہ جب انسان اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے اور اپنے آپ کو نیک اپنی خواہشات سے یعنی الگ رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس روزے کا اجر میں خود دوں گا، جتنا چاہوں گا اتنا دوں گا۔ اس میں پھر 700 گنا کی قید بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان یعنی جو حلال چیزیں ہیں اللہ کے حکم پر ان حلال چیزوں سے بھی پیچھے رہتا ہے، ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کے اجر کو 700 گنا سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ یعنی ہر نیکی کا اس کا اجر 10 گنا تو لازماً ملے گا، لیکن اللہ نے یہاں پر کہا کہ میں اس کو 700 گنا تک لے کے جا سکتا ہوں۔ اور رمضان کے بارے میں کہا کہ رمضان کا اجر، اس کا اجر میں خود دوں گا اور وہ 700 گنا سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ فرمایا کہ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے حالت ایمان کے اندر، تو بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں کہ جو انسان کی اچھے انداز میں بات کرنے سے اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے، مسکرانے سے بھی صدقہ اس کو بھی کہا گیا ہے، چل کے آنے کو بھی صدقہ کہا گیا ہے۔ جب انسان مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس سے بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان وضو کرتا ہے اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو کہا کہ جتنے بھی اس سے گناہ سرزد ہوں گے، اگر اس نے اس کی توبہ نہیں کی تو وہ اس کے کھاتے میں ایک ہی درجہ لکھا جائے گا، اور پھر اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر دے۔ یعنی اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جب وہ حقوق اللہ کے درجے میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے حق میں اگر کوئی کوتاہی کی تو اللہ جب چاہے، جتنا چاہے، اور جتنے بڑے بڑے گناہ اس نے کیے ہوں اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن دوسری طرف اگر اس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے تو حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا۔ جب بندے سے وہ معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ پھر حقوق العباد کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس بات سے۔ یعنی ایک شخص نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے تو اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا، پہلی بات یہ کہی گئی کہ اس دائرہ اسلام میں آنے کے بعد جب انسان اپنے اسلام کے اوپر اچھی طرح عمل کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس سے کوئی اپنے کفر کی حالت میں نیکیاں کی تھیں تو وہ نیکیاں بھی اس کو مل جاتی ہیں، اس کا اجر و ثواب بھی مل جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیوں کے بدلے میں 10 گنا اور پھر اس کو بڑھا کے 700 گنا، اور پھر رمضان اور جہاد اور شہادت کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ شہید جو ہے وہ فوری طور پہ اجر یہ پاتا ہے کہ اس کی روح کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور عرش کے نیچے قندیلوں میں جو ہے نا اس کو رکھا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کی نیکی کا تعلق اس کے اخلاص کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے گناہ سرزد ہوا تو اس گناہ کے بدلے میں ایک یعنی بدی لکھی جائے گی، اور پھر اللہ چاہے اور جب وہ توبہ کرتا ہے یا کوئی نیکی کے کام کرتا ہے تو اللہ چاہے تو ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کو سننے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔